رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ بزرگان محترم، نوجوانان مکرم، عزیز دوستو، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بھی اس بات کا اقرار کر لے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ جنت میں ضرور داخل ہوگا۔ ایمان دنیا اور آخرت کی کامیابی کی ضمانت اور گارنٹی ہے۔ ایمان نہیں تو دنیا میں بھی نامراد ہے اور آخرت کی زندگی میں بھی ناکام ہے۔ اللہ نے ہم تمام پر بہت بڑا احسان فرمایا کہ اس نے کلمہ گو مسلمانوں کے گھروں میں مجھے اور آپ کو پیدا فرمایا اور ایمان پر باقی رہنے کی توفیق بخشی۔ یہ اللہ ہی کا کرم ہے، اس کا فضل، اس کا احسان ہے، ورنہ دنیا میں ایسے کروڑوں لوگ بستے ہیں جو کفر و شرک کی زندگی گزارتے ہیں۔ یہ اللہ ہی کا محض کرم ہے کہ اس نے ہم کو مسلمان بنایا، اس کا نام لینے والے بندوں میں شامل فرمایا، ورنہ پتہ نہیں کس مندر میں گھنٹی بجانے والے کون ہو، کس گرجا میں ہاتھ جوڑ کر غیر اللہ سے مانگنے والے ہوتے ہیں، اور پروردگار کا مزید احسان یہ ہے کہ اس نے مجھے اور آپ کو اپنے محبوب پیغمبر، کائنات کے سردار، رحمت للعالمین، شفیع المذنبین، سید الاولین و سید الآخرین، احمد مجتبی محمد مصطفیٰ حبیب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا، اور اس نے مجھے اور آپ کو تمام امتوں کا سردار اور جنت میں سب سے پہلے جانے والی امت میں پیدا فرمایا۔ تو یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے۔ تو جب کوئی بندہ، کوئی انسان لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ لیتا ہے تو وہ ایمان میں داخل ہوتا ہے، مسلمان بن جاتا ہے۔ اور یہ ایمان کی ایسی خوبی ہے کہ اس سے پہلے جتنے گناہ، جتنی نافرمانیاں، جتنی سرکشیاں، طغیانیاں بندے سے سرزد ہوتی ہیں، ایمان کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی تمام گناہوں کو ختم فرما دیتے ہیں، مٹا دیتے ہیں۔ تو پروردگار کا کتنا احسان کہ اس نے مجھے اور آپ کو مومن مسلمان بنایا، کلمہ پڑھنے والوں میں شامل فرمایا، اور ہم سب نے اقرار کیا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ ہی ہمارا معبود ہے، اللہ ہی عبادت کے قابل ہے۔ ہم اس کے حکموں پر عمل کرنے والے، اس کی اطاعت کرنے والے، لا الہ الا اللہ پڑھ کر ایک بندہ اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو اس بات کا اقرار کر لے اللہ پاک اس کو جنت میں داخل فرما دیتے ہیں۔ کیسی عظیم دولت، کیسی بہترین نعمت اللہ پاک نے مجھے اور آپ کو عطا فرمائی۔ میرے رب کی قسم، پوری کائنات کے سارے خزانے مل جائیں اور ایمان کی دولت نہ ملے تو وہ دنیا اور آخرت کا محروم بندہ ہوگا۔
اور اگر دنیا کی کوئی چیز میسر نہ ہو، ایمان کی دولت تھی تو وہ دنیا اور آخرت دونوں جہانوں میں کامیاب و کامران انسان ہے۔ تو ایمان لانے کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا، اللہ پر، رسول پر، کتابوں پر، فرشتوں پر، یوم آخرت پر، موت کے بعد کی زندگی پر، موت کے بعد اٹھائے جانے پر، تقدیر اچھی بری جو کچھ اللہ کی طرف سے ایمان لانے پر، یہ ساری جو ہمارے لیے ایمان کی بنیادی باتیں ہیں، ہمارے عقائد ہیں، اور اسی پر ہمارے ایمان کی یہ ساری عمارت کی بنیاد ہے۔ تو اس میں پختگی اور اس بات کو اپنے دل سے اقرار کرنا، اور اسی طرح اللہ پاک نے قرآن مجید میں جو احکامات نازل کیے، جو واقعات بیان کیے، اور دنیا سے انسان آنے سے پہلے اور دنیا سے جانے کے بعد آخرت کے جو احوال بیان کیے، ان تمام پر ایمان رکھنا، اور اسی طرح سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ایک بات پر دل و جان سے یقین کرنے کا نام ایمان ہے۔ آپ نے جو فرما دیا وہ سچ ہے، آپ نے جو کچھ بتایا ان تمام باتوں کا اقرار کرنا اور دل سے اس کی تصدیق کرنا، یہی ایمان ہے۔ ان تمام باتوں پر ہمارا گہرا عقیدہ ہے، اور ہمارا ایمان اور یقین ہے کہ آپ نے جو ارشاد فرمایا وہ بالکل سچ ارشاد فرمایا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک بندے کے عالم ارواح کی کیفیت کو بیان کی، اور اس کے بعد میں پھر دنیا میں آنے سے لے کر موت تک اس کے زندگی کے مختلف ادوار میں جینا، زندگی گزارنے کا طریقہ سکھایا، خود عمل کر کے بتایا۔ پھر اس کے بعد موت، اور موت کے بعد قبر کی زندگی، عالم برزخ، پھر حشر کے دن اس سے ہونے والے سوالات، اور اس کے بعد حساب و کتاب، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وہ ساری باتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ جنت اور جہنم، جنتی اور جہنمی، ساری تفصیلات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ ان تمام باتوں پر دل کے یقین کے ساتھ اقرار کرنے کا نام ایمان ہے۔ حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرزند دلبر، چھوٹی سی عمر میں آپ کا انتقال ہوا۔ اللہ کی یہ حکمت ہے کہ آپ کی نرینہ اولاد حیات نہ رہی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بیٹے تھے وہ دنیا میں حیات نہیں رہے، اللہ پاک نے ان کو بچپن ہی میں بلا لی۔ اللہ کی طرف سے اس میں بڑی حکمتیں ہیں، وہ اللہ بہتر جانتے ہیں، اس کی تفصیلات الگ ہیں۔ تو بچپن میں حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ کا انتقال ہو گیا۔ بہت زیادہ ان کی والدہ صدمے سے دوچار ہو گئی، غمگین ہو گئی، بہت زیادہ دکھ انہیں۔ ظاہر سی بات ہے، بچے کی پیدائش پر جہاں والدین کو خوشی ہوتی ہے، وہی اگر وہ چھوٹا سا ننھا سا منا سا بچہ رخصت ہو جائے، ماں باپ پر بہت زیادہ گہرا اس کے دکھ کے اثرات مرتب ہوتے ہیں، غم ہوتا ہے، رنجیدگی ہوتی ہے۔ ان کی والدہ محترمہ حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ عنہا، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ام ولد تھی، باندی تھی، ان کو بہت زیادہ صدمہ ہوا، غمگین تھی، رو رو کر برا حال ہو چکا تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں تسلی دی، بہت زیادہ وہ رنجیدہ خاطر آپ ان کے پاس تشریف لے گئے اور ان سے کہا کہ آپ اتنی زیادہ غمگین ہیں، اگر آپ چاہو گی تو میں آپ کے بیٹے کو یعنی حضرت ابراہیم کو جنت میں کھیلتا ہوا کودتا ہوا میں دکھا دوں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام اگر دعا کرتے اللہ پاک قبول کر لیتا، یہ سارا منظر نظر آتا۔ لیکن حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ عنہ قربان جائے ہماری اس ماں کے ایمان پر، یقین پر، انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ میں دیکھنا نہیں چاہتی،
آپ کی بات پر مجھے اطمینان ہے، آپ نے جو فرما دیا مجھے یقین ہے۔ سہیلیوں نے، دوسری صحابیات جو اس موقع پر تھی، انہوں نے کہا کیسا اچھا موقع تھا، ایک تو آپ کا جو بچہ آپ کی گود سے بچھڑ چکا، آپ اسے دیکھ لیتی کتنا اطمینان ہو جاتا، اور ساتھ میں جنت کے وہ حسین مناظر بھی دیکھ لیتی جس کا اللہ اور اس کے رسول نے وعدہ کیا ہے، وہ جنت کے حسین نظارے بھی دیکھ لیتی اور اپنے بچے کو بھی کھیلتا کودتا دیکھ لیتی، لیکن تم نے اسے انکار کر دیا، بہترین موقع تم نے اسے ضائع کر دیا۔ حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جواب میں فرمایا میں نے انکار اس لیے کیا تھا کہ میں نے اگر یہ کہہ دیا ہوتا کہ آپ مجھے دکھا دیں میں دیکھ لوں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرماتے اور میں جنت اور جنت میں میرے بچے کو کھیلتا کودتا دیکھ لیتی، لیکن میرا تو یقین یہ ہے کہ میری آنکھوں سے دیکھا ہوا غلط ہو سکتا ہے، رسول اللہ کی زبان سے نکلی ہوئی بات غلط نہیں ہو سکتی۔ تو اس لیے میں نے کہا میں نے اسے انکار کر دیا اور جانے دیا، آپ کی بات سچی، مجھے اس کا پورا یقین ہے۔ تو میرے بھائیوں، ہم بھی مسلمان ہیں، اللہ کے ماننے والے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہیں، ہم بھی صحابہ کرام کے ماننے والے ہیں، اولیاء کے ماننے والے ہیں، انہی کے نقش قدم پر چلنے والے ہیں، انہی کا راستہ طے کرنے والے ہیں۔ واقعی اگر ہمارے اندر ایمان ہے تو اللہ اور اس کے رسول کی ہر بات کو ہم اپنے دل میں بٹھا لیں گے، اور آپ اللہ اور اس کے رسول کی ہر بات پر جو وعدے انہوں نے فرمائے ہیں ان وعدوں کا یقین ہوتا اور ہماری زندگی نیک اعمال میں گزرتی، اچھے اعمال میں گزرتی۔ دنیا میں کوئی ایسا بے وقوف نہیں ہوگا وہ یہ کہے کہ میں تو مسلمان ہوں، اب مسلمان ہوں تو جنت میں داخل ہو جاؤں گا، مومن ہوں تو جنت میرا ٹھکانہ ہے، لیکن وہ یہ نہیں کہ وہ یہ اس طرح سے بے وقوفی کے ساتھ صرف یہ کہہ کر خاموش نہیں رہ سکتا کہ میں مسلمان تو مجھے جنت مل جائے گی۔ اب وہ نماز کو بھی چھوڑ دے، روزہ بھی چھوڑ دے، زکوٰۃ بھی چھوڑ دے، حج بھی چھوڑ دے، اچھے اخلاق بھی چھوڑ دے، سچائی بھی چھوڑ دے، امانت داری بھی چھوڑ دے، وفا شعاری بھی چھوڑ دے، اللہ اور اس کے رسول کی محبت بھی چھوڑ دے، اللہ کا خوف بھی چھوڑ دے، اور یہ کہے کہ میں مسلمان ہوں اور جنت میں چلا جاؤں گا، تو بے وقوفی ہوگی، نادانی ہوگی۔ ایمان کے ساتھ ایمان پر بقا کے لیے عمل صالح بھی ضروری ہے، اچھے اعمال کا ہونا بھی ضروری ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ اللہ رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا وَمَنْ أَحْسَنُ کون ہے، قولاً جس کی بات زیادہ بہتر ہو، ممن اس شخص سے دعا الی اللہ جو اللہ کی طرف لوگوں کو بلائے، وعمل صالحا صرف لوگوں کو اللہ کی طرف بلا کر خاموش نہ رہے بلکہ وعمل صالحا وہ خود بھی اچھے اعمال کرے، نیکی کے کام کرتا رہے، اللہ کے حکموں پر عمل کرتا رہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلتا رہے۔ ومن احسن قولا ممن دعا الى اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین، اور کہے کہ میں تو مسلمانوں میں سے ہوں۔ تو مسلمان ہونے کے لیے اللہ رسول پر ایمان لانے کے ساتھ ساتھ خود اعمال صالحہ کا کرنا بھی ضروری ہے۔ نیک عمل کو چھوڑ کر صرف کوئی کہے میں مسلمان ہوں، میرا ٹھکانہ جنت ہے، میں مومن ہوں، میری منزل اور مقام جنت ہے، اب مجھے کوئی عمل کی ضرورت نہیں، میرے بھائیوں یہ سب سے بڑی بیوقوفی ہے۔ اگر کوئی آدمی نکاح میں بیٹھے، نکاح کی محفل میں اس نے جب یہ کہہ لیا کہ میں نے قبول کر لیا، تو اس پر اس کے لیے بیوی کے جو
فرائض اور ذمہ داریاں ہیں، بیوی کے لیے گھر دینا وہ بھی ضروری ہے، اس کے کپڑوں کا انتظام کرنا وہ بھی ضروری ہے، کھانے کا انتظام کرنا وہ بھی ضروری ہے، علاج و معالجے کا انتظام کرنا، وہ ساری ذمہ داریاں اس پر آتی ہیں۔ اگر صرف یہ کہے میں نے تو نکاح کے موقع پر صرف یہ کہا تھا، میں نے قبول کیا تھا، کھانے کی بات وہاں نہ ہوئی، پینے کی بات وہاں نہ ہوئی، کپڑوں کی بات نہ ہوئی، گھر بار کی بات نہ ہوئی، ان ذمہ داریوں کی بات نہ ہوئی، تو لوگ کہیں گے کہ تم تو بڑا بیوقوف ہے، وہ ایک جملہ میں نے قبول کیا تھا اس میں یہ ساری باتیں موجود تھی، تو اس طرح ہم اس کو بتائیں گے ساری ذمہ داریوں کے ساتھ تو نے قبول کیا۔ تو اسی طرح لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والا یہ اسلام کی ایمان کی تمام ذمہ داریوں کے ساتھ اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ وہ اللہ کو معبود مان لے گا، تو جب معبود مان لیا تو اس کے ہر حکم پر عمل کرنا ہے، جب رسول اللہ کو آخری پیغمبر اپنا امام اور رسول تسلیم کر لیا تو آپ کی ہر بات پر یقین کرنا اور اس پر عمل کرنا ضروری ہوتا ہے۔ اگر ہم نے صرف یہ سمجھ لیا کہ چلو بھائی ہم نے کلمہ پڑھ لیا اب اس کے بعد کسی عمل کی ضرورت نہیں ہے، نماز کی ضرورت نہیں، اس کی ضرورت نہیں، اس کی ضرورت نہیں، بس ایسے ہی ہم نماز وہ دل سے پڑھ لیں گے، دل کی پڑھ لیں گے اور اسی طرح گزار دیں گے، تو ہم بھی اسے کہیں گے کہ نادان، میں نے قبول کیا، ایک جملے میں ساری ذمہ داری آ گئی۔ تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یہ اتنا بھاری اور وزنی کلمہ طیبہ ہے، اس ایک جملے میں، ان دو جملوں میں، ایک جملہ لا الہ الا اللہ کا اور دوسرا جملہ محمد رسول اللہ کا، ان دو جملوں میں تم نے اپنی زندگی کو اللہ اور اس کے رسول کے حوالے کر دیا ہے، تم نے اپنے آپ کو اللہ اور اس کے رسول کے حوالے کر دیا ہے۔ اب کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں کلمہ بھی پڑھوں اور میرے من کی مرضی کے مطابق زندگی گزارو، میں چاہوں تو نماز پڑھوں، چاہوں تو چھوڑ دو، دل کرے تو عبادت کروں، نہ کرے تو میں عبادت نہ کروں، مجھے اپنے خوشیوں میں میری مرضی پر میں گزار لوں گا، اللہ اور اس کے رسول کے حکموں پر عمل نہیں کروں گا۔ آپ ہی بتائیں کہ ہم میں سے وہ انسان کتنا بڑا نادان اور بیوقوف ہے جو کلمہ پڑھ کر اقرار تو کر رہا ہے کہ میں اللہ اور اس کے رسول کا غلام ہوں اور پھر اپنے عمل سے ان کے خلاف زندگی گزار رہا ہے، تو کتنی بڑی نادانی اور بیوقوفی ہوگی اس آدمی کی۔ آج ہمارا حال یہی ہے، ہم کلمہ پڑھنے والے، اللہ کو ماننے والے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھنے والے، اور نمازوں میں ہماری کاہلی اور سستی اور غفلت، دین کے احکام میں ہماری کاہلی، سستی اور غفلت، اور اسی طرح سے زندگی گزارنے میں اللہ اور اس کے رسول کے حکموں اور طریقوں کو چھوڑ کر زندگی گزارتے ہیں، اور پھر بھی سمجھتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، مومن ہیں، کلمہ پڑھنے والے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ میں نے عرض کیا، بات یہیں سے شروع کی کہ اللہ نے کتنا بڑا احسان فرما دیا کہ اس نے مجھے اور آپ کو ایمان والوں کے گھروں میں پیدا فرمایا، اپنے نام لینے والوں میں پیدا فرمایا، اس کی اطاعت کرنے والے بندوں کے گھروں میں پیدا فرمایا، بڑا احسان کر دیا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا، آخر میں آئے جنت میں پہلے جانے والے میں اور آپ ہیں، یہ اللہ کے نبی کی امت میں پیدا ہونے کا آخری پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا ہونے کا یہ صلہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کو تمام امتوں کا سردار بنایا۔ تو اس طرح میرے بھائیوں، اللہ نے ایمان کی دولت عطا فرمائی۔ اب یہ ایمان، اس کے تقاضوں پر خود بھی پورا عمل کرنا اور دوسروں کو بھی اس کی طرف دعوت دینا،
دعوت دینے کے طریقے مختلف ہو سکتے ہیں، اپنی زبان سے دعوت دینا، اپنے کردار سے دعوت دینا، اور اچھی تقریر کر کے دعوت دینا، اچھی تحریر کے ذریعے سے دعوت دینا۔ کبھی انسان اپنے اعمال سے بھی لوگوں کو اچھائی کی دعوت دیتا ہے، کبھی اپنے اقوال کے ذریعے سے لوگوں کو اچھائی کی طرف بلاتا ہے، برائیوں سے روکتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، جو کوئی تم میں سے کسی برائی کے ہوتے ہوئے دیکھے تو ایسی صورت میں اس کو چاہیے کہ اپنے ہاتھ سے اسے روکے۔ فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ، اگر ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہیں، فَبِلِسَانِ، زبان سے روکے۔ اگر اتنا بھی نہیں کر سکتا ہے تو اس برائی کی برائی کو اپنے دل سے برا جانے۔ فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، اپنے دل میں اسے برا جانے۔ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، یہ ایمان کا سب سے ادنا اور کمزور درجہ ہے کہ آدمی کسی برائی کو دیکھ کر اسے برا سمجھے۔ آج ہماری کیفیت ایمان سے دور ہونے کی وجہ سے، اعمال سے دور ہونے کی وجہ سے، نمازوں سے دور ہونے کی وجہ سے، مسجدوں سے دور ہونے کی وجہ سے، نیک لوگوں کی صحبت سے دور ہونے کی وجہ سے، قرآن سے دور ہونے کی وجہ سے، اولیاء اللہ کی صحبت سے دور ہونے کی وجہ سے، علماء سے دور ہونے کی وجہ سے، صلحاء سے دور ہونے کی وجہ سے آج ہمارا ایمان اور اس کی کیفیت ایسی ہو گئی، ہم اپنی آنکھوں سے برائی کو دیکھتے ہیں، بار بار دیکھتے ہیں، لیکن اس کی برائی کو دل سے برا نہیں سمجھتے، کانوں سے کئی برائیاں سنتے ہیں لیکن اس کو برا نہیں سمجھتے۔ آج ہمارا یہ ماحول بن چکا ہے۔ اور اللہ کے بندو، اگر کسی برائی کو دل سے آدمی برا نہیں سمجھے گا تو پھر ایسی صورت میں وہ بھی اپنے قدموں کو اس برائی کی طرف اٹھائے گا، اس برائی میں ملوث ہو جائے گا، جب اللہ کی نافرمانی کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کا غضب جوش میں آئے گا، اور یہ بندہ اس کے اعمال نامے میں یہ برائی لکھی جائے گی، قبر میں سوال ہوگا، حشر میں اس سے حساب لیا جائے گا۔ تو ایسی صورت میں ندامت، شرمندگی، پشیمانی، حسرت و افسوس کے علاوہ کوئی ہمارے پاس چارہ باقی نہیں رہ جائے گا۔ تو اس لیے ضرورت اس بات کی ہے، برائی کو دیکھے تو ہاتھ سے روکے اگر روکنے کی طاقت ہے، نہیں تو زبان سے روکے اگر زبان سے روکنے کی قوت ہے، اگر وہ بھی نہیں تو کم از کم دل سے اس کو برا جانے۔ یہ تو اپنے ایمان کے موجود ہونے کا ثبوت ہے، ورنہ ایمان کے بقا کی کوئی نشانی ہمارے پاس باقی نہیں رہ جاتی۔ میں یہ عرض کر رہا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا ہونے کا فرض منصبی یہ ہے کہ ایمان اور عمل صالح پر خود بھی باقی رہنا ہے اور دوسروں کو بھی اس کی طرف بلانا ہے۔ ایسا نہیں کہ صرف دوسروں کو بلائیں اور خود اپنی زندگی میں جھانک کر دیکھیں، اپنے گریبان میں دیکھیں تو عمل سے خالی زندگی ہے، تو یہ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی۔ یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری، اور ہمارے نوری اور ناری ہونے کے علاوہ ہماری فطرت تو خاکی مٹی کی ہے، جیسا اس میں بیج ڈالو گے اس کا بیل، اس کی بیل نکلے گی، اس کا پودا نکلے گا، وہ پھل نکلیں گے۔ جیسا عمل ہم کریں گے اسی کے مطابق ہماری زندگی آخرت اور دنیا دونوں جہاں کی بنے گی۔ عمل اگر نیک نہیں ہے تو پھر ہمارے لیے افسوس صد افسوس ہے ایسی زندگی پر جس کی وجہ سے اللہ کے یہاں ہم مجرم ٹھہرا دیے جائیں۔ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ خود بھی عمل کرے، خود بھی نیک کام کرے، خود بھی بھلائی کے راستے کو اختیار کرے اور دوسروں کو بھی بھلائی کی طرف بلائے، خود بھی نماز پڑھے اوروں کو بھی نماز کی طرف بلائے، خود بھی مالدار ہے تو حج اور زکوٰۃ کے فریضے کو پورا کرے اور دوسروں کو بھی اس کی ترغیب دلائے، خود بھی سچ بولے دوسروں کو بھی سچائی کی ترغیب دے، خود بھی امانت داری کا خیال رکھے اور دوسروں کو بھی اس کی دعوت دے۔ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا۔ حضرات صحابہ اکرام کی زندگی پوری کی پوری اسی پر اتری تھی، پوری زندگی انہوں نے ایمان کے ساتھ اعمال صالحہ کے ساتھ زندگی گزاری۔
اور لوگوں کو اس کی طرف بلاتے رہے۔ وہ جانتے تھے کہ اس امت کا مشن یہ ہے، خود کے ایمان اور عمل صالح کے ساتھ لوگوں کو بھی اس کی دعوت دینا اس امت کا مشن ہے، جس مشن پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اور آپ کو لگایا ہے۔ اگر ہم نے سرے منہ یعنی ایک بال کے برابر بھی اس سے انحراف کیا تو پھر ہماری زندگی اور ہماری زندگیوں میں جو ہمارے سے امیدیں وابستہ ہیں وہ ساری امیدیں خطرے میں، اور خود ہماری زندگی بھی خطرے میں ہے۔ ایمان کے بغیر جینا اور مرنا دونوں برابر ہے، اور دنیا تو دنیا، آخرت کی زندگی بھی اس کی تباہ ہے اور دنیا کی زندگی بھی اس کی برباد ہے۔ ہمارا ایمان کی بقا اور سلامت دعوت اللہ میں ہے، لوگوں کو اللہ کی طرف بلانے میں ہے۔ ایک ایسا کام ہے جب بندے مومن دوسرے کو کسی چیز کی دعوت دیتا ہے، اللہ رب ذوالجلال پہلے اس پر اسے عمل کرنے کی توفیق دیتا ہے۔ مؤذن کو آپ دیکھ لیں، اذان دے کر لوگوں کو نماز کی دعوت دیتا ہے، حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، اللہ رب ذوالجلال پہلے اسے نماز کی توفیق عطا فرماتا ہے۔ پہلی صف میں کھڑے ہو کر وہ امام کے پیچھے نماز ادا کرتا ہے۔ اللہ کی طرف، نماز کی طرف بلایا، اللہ نے اسے پہلے نماز پڑھنے کی توفیق بخشی۔ تو اس لیے دعوت کا جو عمل ہے، اللہ کی طرف بلانے کی جو محنت ہے، یہ محنت انسان کو خود اس کے لیے عمل کرنے کا ذریعہ بنتی ہے، نیک عمل کی اللہ سے توفیق لینے کا ذریعہ ہے، توفیق مانگنے کا ذریعہ ہے دعوت والا یہ مبارک عمل۔ ہماری زندگی کا حال یہ ہے، ایک تو ہم خود نہیں پڑھتے، خود ہم اچھے اعمال نہیں کرتے، اور دوسروں کو دعوت دینے میں ہمیں شرم محسوس ہوتی ہے، جھجک محسوس ہوتی ہے۔ ہم اگر اس کو بلائیں تو وہ کیا کہے گا، وہ برا مان جائے گا، وہ برا مانے نہ مانے، خیال اس بات کا کرو کہ اللہ کے یہاں میرا کیا حال ہے، کہیں خدا تو مجھے برا نہیں مان جائے گا، کہیں رسول اللہ کی نظر میں برا تو نہیں ہو جاؤں گا۔ تو اس لیے حکمت کے ساتھ، محبت کے ساتھ، مسکراہٹ کے ساتھ دعوت دینا، فکر کرنا، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ صحابہ کرام میں سے ایک ایک صحابی کی زندگی آپ پڑھ لیں، پوری زندگی آپ کو ان کے ایمان پر بقا، اعمال صالحہ کا سلسلہ، اور پھر اس کی طرف لوگوں کو دعوت دینے کا نظام، پوری صحابیت کی، صحابہ کرام کی پوری زندگی آپ مطالعہ کریں اور ہر صحابی کو آپ پڑھیں، آپ کو یہی عمل ملے گا۔ دعوت دینے کے لیے اگر انہیں اپنی جان دینا پڑی تو انہوں نے جان قربان کر دیا، باغات چھوڑنا پڑے باغات کو چھوڑ دیا، کاروبار کو چھوڑنا پڑے کاروبار چھوڑ دیا، اپنے وطنوں کو چھوڑا، اپنے گھر بار کو چھوڑ دیا، اپنے چہیتی بیویوں کو چھوڑ دیا، اور اللہ کے لیے، اللہ کے راستے میں انہوں نے اپنے تن من دھن کی بازی لگائی۔ کیوں؟ وہ جانتے تھے کہ اسی میں ایمان و اعمال صالحہ کی بقا ہے، خود کے عمل کی بھی اور دوسروں کے اعمال اور زندگی کی بھی اس میں بقا ہے۔ تبھی تو وہ اسلام جو جزیرہ عرب سے نکل کر دنیا کے کونے کونے میں پہنچا، یہی تو وہ دعوت کا عمل ہے، یہی تو اللہ کے راستے میں نکل کر لوگوں کو اللہ کی طرف بلانے کا عمل ہے، جس کی برکت سے دنیا کے کونے کونے اسلام کی روشنی سے منور ہوئے، اسلام کی کرنوں نے دنیا کے کونے کونے کو اسلام کی روشنی سے سرفراز کیا، منور کیا۔ کہاں یہ ہندوستان جیسا ملک، اور کہاں ہم جیسے لوگ، اور کہاں ہمارے آبا و اجداد جو بتوں کے پجاری ہوا کرتے تھے، ان کے نسلوں میں پیدا ہونے والے یہ مسلمان، میں اور آپ، ہم کو دعوت دینے والے یہ صحابہ کرام ہی تو تھے۔ انہوں نے اپنے وطن کو چھوڑا، اپنے گھر بار کو چھوڑا، اور ہمیں اللہ کی طرف بلایا۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میزبان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، کتنی بہترین ان کی سیرت ہے۔ آپ کو اللہ پاک نے وہ شرف دیا، مدینے
منورہ کی طرف رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے تشریف لا رہے تھے تو آپ علیہ السلام کے استقبال میں مدینے کی بیٹیاں گھروں سے باہر نکل کر استقبال کر رہی تھی، طلع البدر علینا کے نغمے گنگنا رہی تھی۔ ہر مدینے کا انصاری صحابی اپنے دل میں یہ خواہش لیے ہوئے تھے کہ رسول اللہ اگر مہمان بنے تو میں آپ کا میزبان بنوں، میرے گھر میں حضور تشریف لائیں۔ ہر صحابی کی یہی تمنا تھی۔ رسول اکرم سے گزارش پر گزارش ہوتی رہی۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا میری اونٹنی کو چھوڑ دو، وہ اللہ کی طرف سے مامور ہے، اسے پتا ہے کہ کہاں مجھے مہمان بننا ہے، کون میرا میزبان بننا ہے، اسے پتا ہے۔ اللہ کے نبی کی یہ اونٹنی پہنچ گئی حضرت سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر۔ ان کی قسمت جاگ گئی، دونوں میاں بیوی بڑے خوش ہو گئے کہ ہم رسول اللہ کے میزبان ہیں۔ کائنات کا یہ سردار، یہ شفیع المذنبین رحمت للعالمین، یہ آخری نبی سید الاولین و سید الآخرین ہمارے مہمان بن گئے۔ رسول اکرم کی آمد پر بے انتہا خوشی ہوئی۔ انہوں نے اپنے نیچے کا گھر کا حصہ خالی کیا۔ گھر کی 2 منزلیں تھی، ایک نیچے کی منزل تھی اور ایک اوپر کی منزل تھی۔ نیچے کے حصے کو انہوں نے اوپر کی منزل کو خالی کیا۔ رسول اللہ سے گزارش کی یا رسول اللہ آپ اوپر تشریف لے جائیں، ہم نیچے قیام کر لیں گے۔ ہمیں یہ گوارا نہیں کہ رسول اللہ نیچے کی منزل میں ہو اور ہم اوپر ان کی بے ادبی کرنے کے لیے اوپر چڑھ جائیں، ہمیں یہ گوارا نہیں۔ اس لیے یا رسول اللہ نیچے کی منزل ہمیں چھوڑ دیں اور اوپر ہمیں چھوڑ دیں، آپ اوپر تشریف لے جائیں، نیچے ہم رہ جائیں گے۔ تو اس پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری بات تو بڑی اچھی ہے، لیکن اصل وجہ یہ ہے کہ لوگ مجھ سے ملاقات کے لیے آئیں گے، اگر میں اوپر رہوں تو ان کو اوپر آنے میں دقت ہوگی اور اسی طرح تمہارے لیے بھی حرج ہوگا اور مجھے بھی آنے جانے والوں کو بھی دقت ہوگی، اس لیے میں نیچے کی منزل میں ہی قیام کر لوں گا۔ دونوں میاں بیوی راضی ہو گئے۔ آپ جو چاہیں، جہاں قیام کرنا چاہیں، آپ کے لیے ہمارا سارا گھر موجود ہے۔ اللہ کے نبی نے نیچے قیام فرمایا۔ حضرت ابو ایوب انصاری ایک مرتبہ رسول اللہ کی خدمت میں صبح تشریف لائے اور عرض کیا یا رسول اللہ رات بڑی ٹھنڈ کی گزری اور وہ جلدی میں رات میں اوپر جو ہم سوتے ہیں وہاں پانی کا جو مٹکا تھا وہ میری بیوی اسے اٹھانے میں وہ مٹکا ٹوٹ گیا اور ہمیں یہ اندازہ ہوا کہ پانی آپ پر ٹپک جائے گا۔ میری بیوی نے اس سردی کے رات کا احساس کیے بغیر جو لحاف موجود تھا، جو چادر ہماری موجود تھی، ٹھنڈ سے بچنے کا جو سامان ہمارے پاس تھا، اسی لحاف سے وہ پانی فوراً ہی پوچھ لیا تاکہ آپ کی ہستی پر ایک قطرہ بھی نہ ٹپکے اور آپ کی نیند اور آرام میں خلل آنے نہ پائے، اور خود رات ٹھنڈ میں سردی میں گزارے۔ ایسے میزبان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پوری زندگی جتنے غزوے ہوئے رسول اللہ کے ساتھ شریک رہے۔ ایک تو ایمان، عمل صالح، اور پھر دوسری بات ہر موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوے میں شریک رہے۔ غزوے کا مطلب ہماری طرح نہیں نماز کو آئے، نماز پڑھ لیا اور گھر کو چلے گئے، کہیں اجتماع ہوا 1-2 دن چلے گئے واپس آ گئے۔ وہاں تو اپنی جان اپنی ہتھیلی میں رکھ کر نکلنا پڑتا ہے، کسی کو کوئی گارنٹی اور بھروسہ نہیں کہ گھر واپس آئیں گے بھی کہ نہیں۔ ہر صحابی ففروا الی اللہ، دعوت اللہ کے نبی کی طرف سے پہنچتی، وسارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضھا کعرض السماء والارض، لوگوں میں بازاروں میں اعلان کر دیا جاتا، مسلمانوں کے محلوں میں اعلان کر دیا جاتا، گلیوں میں نعرہ بلند کر دیا جاتا، دوڑو دوڑو اللہ کے بندو، اللہ کی مغفرت کی طرف دوڑو، اللہ کے راستے میں نکلنے کے لیے نکلو، وجاہدوا فی سبیل اللہ، چلو اللہ کے راستے میں جہاد کرنا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین اپنی پوری زندگی کا جمع پونجی جو کچھ ہوتی اور جو ان کے لیے گھر کے لیے ضروری انتظامات
کرتے اور فوراً اللہ کے راستے میں نکلنے کو تیار ہو جاتے اور اپنی جانوں کو اپنی ہتھیلی میں رکھ کر اللہ کے راستے میں نکل جاتے، دشمن سے مقابلہ کرتے، کبھی غازی بن کر واپس آ جاتے تو کبھی وہ میدان جہاد میں اسی سرزمین پر اپنی قبروں کو بنا لیا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے یہ جانثار صحابہ کرام جن کے بارے میں رسول اللہ نے فرمایا اصحابی کالنجوم، میرے یہ صحابہ ستاروں کے مانند ہیں، فَبِأَيِّهِمُ اقْتَدَيْتُمْ اهْتَدَيْتُمْ، ان میں سے جن کی بھی تم نے اقتدا کر لی تو تمہیں اپنی منزل مل جائے گی، تم راہیاب ہو جاؤ گے، تمہیں ہدایت مل جائے گی۔ یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو ان سے محبت کرے اصل میں وہ میری محبت کی وجہ سے ان سے محبت کرتا ہے، جو ان سے بغض، دشمنی اور عناد کرے فَبِبُغْضِي أَبْغَضَهُمْ، وہ جان لے کہ در حقیقت اس کو مجھ سے بغض ہے، مجھ سے عداوت ہے، مجھ سے دشمنی ہے، کبھی تو میرے صحابہ سے دشمنی کر رہا ہے۔ حضرات صحابہ کرام نے اللہ کے نبی علیہ السلام کے ساتھ جہاد میں شریک ہوئے اور غزوات میں شریک ہوتے رہے۔ حضرت ابو ایوب انصاری بھی برابر شریک ہوتے رہے۔ ان کی عمر کا آخری حصہ وہ بڑھاپے کے عالم میں پہنچ گئے۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیا دور آیا، ان کی حکومت کا زمانہ آیا، اس موقع پر حضرت امیر معاویہ نے ان کے بیٹے کے ساتھ ایک لشکر بھیجا، قسطنطنیہ کی طرف لشکر روانہ کیا۔ حضرت ابو ایوب انصاری انہوں نے یہ نہیں سوچا، زندگی بھر غزووں میں شریک رہا، زندگی بھر جہاد کرتا رہا، زندگی بھر میدان کارزار میں زندگی گزار دی، اب تو بڑھاپے کے ایام ہیں، تھوڑا آرام کر لو، ریسٹ لے لو، گھر میں رہ جاؤ، جی نہیں، بلکہ تیار ہو گئے اسی بڑھاپے میں، اسی کبر سنی کے عالم میں، اسی بزرگی کے زمانے میں اللہ کے راستے میں نکلنے کو تیار ہو گئے۔ وہ اللہ کے راستے میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے اس فرزند بیٹے کے لشکر میں شامل ہو گئے، راستہ طے کرتے کرتے ایک جگہ پر پہنچ گئے۔ ایک تو بڑھاپا، عمر رسیدہ ہونا، اور دوسرا انہی ایام میں بیماری نے پکڑ لیا، کمزور ہوتے چلے گئے، بہت زیادہ بیمار ہو گئے۔ انہی دنوں میں سالار نے ان کی طبیعت کو معلوم کیا، اس وقت ان سے پوچھا آپ بتائیں آپ کی آخری خواہش کوئی وصیت ہو تو آپ اس کی وصیت کا اظہار فرما دیں۔ میرے بھائیوں، وصیت اسلام میں ایک بہت ہی اہم درجہ رکھتی ہے۔ کسی کو موت کا کوئی بھروسہ نہیں، یا تو اسے لکھ کر رکھنا چاہیے، کسی کو بتا دینا چاہیے، مال ہے تو اس کی وصیت، اور اپنے بیٹوں کو اچھی نصیحت، بیٹیوں کو اچھی نصیحت، ان کی خیر خواہی و بھلائی، اگر کوئی اچھے کام مالی اعتبار سے اپنے مال میں کرنا چاہتے ہیں تو اس کی بھی وصیت پہلے ہی کر دی جائے تاکہ اولاد کے سامنے بات واضح رہے۔ غرض ان سے پوچھا گیا کہ آپ کی کوئی آخری خواہش ہو، وصیت ہو تو آپ اظہار فرمائیں۔ قربان جائیں، ہم کیا کریں گے؟ پردیس جاتے ہیں، اگر وہاں کوئی طبیعت بگڑ گئی تو ہم تو اپنے گھر بار کو اطلاع کرتے ہیں اور لوگوں سے گھر آنے کی خواہش کرتے ہیں۔ یہاں طبیعت بگڑ گئی، کہا کہ میں گھبرایا ہوا نہیں ہوں، اگر اس راستے میں میرا انتقال ہو جائے، میں تو جیتے جی تو اللہ کے راستے میں چل رہا ہوں، اگر میں اس راستے میں مر گیا تو میری لاش کو بھی اس راستے میں چلانا ہے اور وہاں لے جانا جہاں تمہاری منزل ہے، یعنی قسطنطنیہ تک، ترکی تک، وہاں پر قسطنطنیہ کی دیوار کے نیچے میری لاش کو تدفین کرنا، دفنا دینا۔ کیا جذبہ ان کا، کیا شوق ان کا! استنبول میں، ترکی میں ان کی قبر مبارک موجود ہے، رسول اللہ کے میزبان ہیں، لیکن زندگی غزوے اور جہاد اور اللہ کے راستے میں گزاری، اور آخری وقت بھی وصیت کی میں جیتے جی تو اللہ کے راہ میں رہا اور مرنے کے بعد بھی میں اس راہ میں چلنا چاہتا ہوں۔ کیا ان کے جذبے اور شوق تھا! آج ہم جیتے جی
اللہ کے راستے کی تو بہت دور کی بات ہے، نماز بھی نہیں پڑھتے۔ ہماری زندگیاں کہاں گزر رہی ہیں؟ اللہ کے حکموں کو ہم ٹالتے ہیں، توڑتے ہیں، اسی طرح زندگی گزارتے ہیں۔ نہ کوئی ڈر ہے، نہ کوئی خوف ہے۔ موت آئے گی تو کس حال میں آئے گی، موت کا وقت ہمارے کیسا وقت گزرے گا، کوئی احساس نہیں، بے فکری میں زندگی گزر رہی ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا، دعوت اللہ اللہ کو محبوب عمل ہے۔ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وقال إنني من المسلمين۔ کس کی بات اس شخص سے زیادہ اچھی ہو سکتی ہے جس نے لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا اور خود بھی عمل صالح کیا اور یہ کہا کہ اننی من المسلمین، بے شک میں مسلمانوں میں سے ہوں۔ آپ ہمارے اسلام کے شعروں کی پوری تاریخ پڑھیں، آپ کو یہی چیز ایمان، عمل صالح، دعوت اللہ، یہ تینوں لازم اور ملزوم ہیں۔ ایمان کے بغیر عمل صالح نہیں، عمل صالح کے بغیر ایمان نہیں، اسی طرح سے دعوت اللہ کے بغیر بھی یہ چیزیں نہیں، کیونکہ میں اور آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا، لوگوں کو اللہ کی طرف بلانے کے انداز کبھی اقوال اور زبان کے ذریعے، کبھی اپنے افعال اور اعمال کے ذریعے۔ حضرت امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک مجوسی، آگ کا پجاری، مجوسی کہتے ہیں آگ کی پوجا کرنے والے، حضرت امام صاحب سے اس نے قرض لیا، قرض دے نہیں رہا تھا، واپس نہیں کر رہا تھا۔ امام صاحب اس کے گھر گئے، مجوسی کے گھر، قرض وصول کرنے کے لیے۔ آج کل تو قرض کا معاملہ بہت ہی الٹا ہو چکا ہے۔ پہلے تو قرض دیتے نہیں، ہم سوچتے ہیں کہ 50,000 رہے اور کچھ جما لیے، ایک چھوٹی سی سائٹ خریدے تو اس میں تو مال بڑھتا ہے، قرض دینے سے کیا ملے گا؟ آدمی قرض دینے کو تیار نہیں۔ قرض دینا بہت بڑے ثواب کا کام ہے۔ اگر بندہ کوئی محتاج ہے، ضرورت مند ہے، ہمارے قرض دینے سے اس کا کام ہو سکتا ہے تو اس کی مدد کرنا ہے قرض کے ذریعے۔ حدیث میں آیا، جو بندہ قرض دیتا ہے، مقروض آدمی جتنے دن وہ قرض اپنے پاس رکھتا ہے اور یہ قرض دینے والا جتنے دن اس قرض کو چھوڑے رہتا ہے، اتنے دن اتنے روپیے، پیسے، مال اللہ کے راستے میں صدقہ کرنے کا ثواب اسے ملتا ہے۔ 10 روپیے مثلا کسی کو میں نے دے دیے، 1 مہینے تک میں نے وہ 10 روپیے واپس نہیں لیے تو 1 مہینے تک 10 روپے صدقہ کرنے کا اللہ ثواب مجھ کو عطا فرماتے ہیں۔ کتنی بڑی بات ہے قرض دینا۔ ایک تو قرض دیتے نہیں اور دوسرا جو لینے والا ہے، قرض لیا تو اسے واپس کرتا نہیں۔ لوگوں کی زبان پہ مشہور ہے، قرض ملے تو چوری کیوں کرنا حضرت؟ کہ قرض اس لیے کہ لے لیے تو پھر واپس دینے کا نمبر نہیں۔ اگر یہاں نہیں دو گے، کل قیامت کا میدان تو ایسے مظلوموں کے انصاف کے لیے ہے۔ جس نے تمہیں قرض دیا، جس نے تمہیں پیسہ دیا، وہ کل قیامت میں رب کے حضور اگر اپنا مقدمہ پیش کر دے گا اور ہمارے اعمال نامے، ہمارے دفتر تو کھلے ہوئے ہیں، وہ اللہ سے اگر کہے مولا یہ میرا مقروض ہے، تو اللہ تبارک و تعالی ہماری نیکیوں کو نکال کر اس کے نام اعمال میں منتقل کر دے گا۔ وہاں حساب دینے سے بچنا ہے، اگر وہاں کی رسوائی سے بچنا ہے تو قرض لینے والوں ڈرو، اللہ سے ڈرو، آج موقع ہے اپنے قرض کو واپس کر دو۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اس آگ کے پجاری کے گھر تشریف لے گئے۔ گھر کے باہر وہ جیسے ہی جا رہے تھے، ان کی چپل میں کچھ گندگی لگی تھی،
وہ گندگی ان کے چپل سے نکلی اور اس مجوسی کے گھر کی دیوار پر پڑ گئی۔ اب ہماری طرح ٹائلز کے اور بہترین پینٹ کے دیوار تو نہیں تھے، وہ مٹی کی دیواریں ہوتی تھی۔ امام صاحب نے سوچا اگر اس گندگی کو ویسے ہی رہنے دو تو اس کے گھر کی رونق ختم ہو جائے گی، اور اگر کسی چیز سے اس کو نکالو تو صرف گندگی نہیں نکلے گی، مٹی بھی نکل جائے گی۔ اب کرے تو کیا کرے؟ دروازے پر دستک دی اور مجوسی کی باندی خادمہ باہر آئی، نوکرانی۔ امام صاحب نے پوچھا آقا ہیں گھر میں؟ بتاؤ کہ ابو حنیفہ ہے۔ اندر گئی، آقا کو اطلاع دی، وہ مجوسی باہر آیا۔ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے جیسے ہی اس کی نظر پڑی آپ پر تو اس نے فوراً معذرت کرنی شروع کر دی، ہماری طرح اب دیں گے تب دیں گے، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، آپ کا قرضہ نہیں لوٹا سکا، آپ کا بڑا احسان ہے، یہ ہے وہ ہے۔ اتنا بھی اگر آج کوئی کہہ دے تو بہت ہی اس کے اچھے اخلاق سمجھے جائے۔ آج تو قرض لے لیا تو پھر جو قرض دینے والا ہے بیچارہ وہ مجبور سا لگتا ہے، قرض کی بات کی تو وہیں فساد شروع، پیسہ لینے کی بات کیا تو لڑائی شروع۔ یہ آج کا ماحول ہے۔ نرمی عاجزی رہ گئی تو یہ بھی بہت بڑی بات ہے۔ تو اس نے باوجود آگ کا پجاری ہونے کی عاجزی کا اظہار کیا، معذرت کرنے لگا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا قرض کی بات چھوڑو، پہلے بتاؤ کہ یہ پریشانی کیسے دور کریں؟ تمہارے گھر کی دیوار پر میرے چپل سے گندگی اڑ چکی ہے، اگر اس کو چھوڑ دوں تو تمہارے گھر کی رونق اور زینت میں فرق آئے گا، اور اگر اس کو نکال دوں تو پھر مٹی بھی ساتھ میں جھڑ جائے گی، میں کروں کیا؟ اس کو پاک کیسے کروں؟ اس مجوسی نے فوراً کہا امام صاحب آپ اس گندگی اور کیچڑ کی بات چھوڑ دیں، پہلے آپ اس دیوار کو پاک کرنے کی بات بعد میں کریں، پہلے آپ میرے دل کو پاک کریں، پڑھائیے کلمہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ۔ دیوار آپ بعد میں پاک کریں، پہلے میرے دل کو کفر اور شرک سے پاک کریں، آپ کے پوجا سے مجھے پاک کر دیں۔ آپ کے اگر یہ اخلاق ہے تو آپ کا دین کتنا عمدہ ہوگا، آپ کا مذہب کتنا پیارا ہوگا۔ میرے بھائیوں کبھی زبان سے نہیں اپنے اخلاق سے بھی تو دعوت دیا کرو، اپنے کردار سے بھی تو لوگوں کو اسلام کی طرف بلایا کرو۔ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، زبان سے بول کر بھی بلانا ہے، اچھے اخلاق کے ذریعے سے بھی دعوت دینا ہے۔ آج مسلمانوں کے کیریکٹر کتنے تباہ ہو گئے، آج لوگ ہمارے کیریکٹر، کردار اور اخلاق کو دیکھ کر اسلام کی طرف آنا تو دور کی بات ہے، خود مسلمان بھی مسلمان سے بیزار ہے۔ خود مسلمانوں کے محلے میں اگر کوئی غیر مسلم ہے تو وہ غیر مسلم مسلمانوں کے کیریکٹر سے بیزار ہے، اسے پتہ نہیں ہے کہ پڑوسی کے حقوق کیا ہے، پڑوسی کو تکلیف دیتا ہے، راستے میں بیٹھتا ہے، راستہ گزرنے والوں کو تکلیف دیتا ہے، کوئی بات کرتا ہے تو گالم گلوچ کے ساتھ بات کرتا ہے، زبان کھلتی ہے تو اس کی لوگ کانوں میں انگلیاں رکھ لیتے ہیں۔ ہمارے معاملات اتنے بگڑ گئے، جس کسی سے لین دین کرتے ہیں اسی پر حاوی ہو جاتے ہیں، غالب آ جاتے ہیں۔ کہاں گئی وہ تواضع، کہاں گئی وہ عزیزی، وہ انکساری، کہاں گئے وہ عمدہ اخلاق اور کردار جو مسلمان سے ملتا تھا، ان کو دیکھتا تھا۔ حضرت ثمامہ جن کو صحابہ کرام نے دیہات سے پکڑ کر لایا تھا، مسجد نبوی کی ستون سے ان کو باندھ دیا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آتے جاتے پوچھتے تھے بتاؤ ثمامہ تمہارا کیا حال ہے؟ وہ تو ایک اپنے قبیلے کا سردار تھا، شہزادہ تھا، وہ کہتا تھا اگر آپ نے قتل کر دیا میری قوم بدلہ لے گی، اور اگر چھوڑ دیا تو آپ کے احسان کو یاد رکھا جائے گا۔ ایک دن گزرا، دوسرے دن آپ تشریف لائے، پھر پوچھا بتاؤ ثمامہ کیا حال ہے، دوسرے دن بھی وہی جواب تھا، تیسرے دن آپ تشریف لائے، صبح میں وہی سوال کیا ثمامہ بتاؤ تمہارا کیا حال ہے، تیسرے دن بھی اس نے وہی جواب دیا اگر آپ نے قتل کیا تو قوم بدلہ لے گی، اور اگر آپ نے احسان کر کے چھوڑ دیا تو وہ احسان آپ کا ہمیشہ یاد رکھوں گا۔ اللہ کے نبی نے صحابہ کو
हुक्म दिया, समामा को खोल दो और उसे जाने दो। जैसे ही रस्सियां खोली गई वो बाहर गया और बाहर जाने के बाद जहां पानी मौजूद था गुस्ल किया, फिर मस्जिद में आया और हाथ बढ़ाया, या रसूल अल्लाह बैत फरमा ले, कलिमा पढ़ा दे, मुसलमान हो जाऊंगा। आप ही बताएं कौन सी चीज थी जिसने समामा को ईमान कबूल करने पर आमादा किया था? वो सहाबा की मस्जिद की जिंदगी थी, उनके बोलचाल थे, उनके अच्छे अखलाक थे, उनका किरदार और कैरेक्टर था जिसने सहाबा को देख लिया, उनके अखलाक को देख लिया, किरदार को देख लिया, उनकी गुफ्तार को सुन लिया, वो कलीमा पढ़कर मुसलमान हो जाता। और हमारी हालत यह है कि हमारी जबान खोले तो लोग हमसे नफरत करते हैं, दूर भागते हैं। मेरे भाइयों, आज भी दावत का ये मुबारक अमल हमारे ईमान की जमानत और गारंटी का जरिया है। यह दावत का मुबारक अमल हमारे आमाल सालिहा के लिए, उसकी पुख्तगी और मजबूती के लिए बेहतरीन जरिया है। इसलिए हमको चाहिए कि अल्लाह रब्बुल जलाल का एहसान मानकर, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एहसान मानकर, हम तो मुसलमान और मोमिन हैं, उनका एहसान मानकर हमें दावत के फरीजे को भी अंजाम देना चाहिए। और मेरे भाइयों, अल्लाह का करम है, कितने ही नेक लोग, अच्छे लोग, बुजुर्ग इस सारे खैर से जुड़े हुए हैं, लोगों को प्यार मोहब्बत के साथ अल्लाह की तरफ बुलाते हैं, खुद भी नेक अमल करते हैं और अल्लाह की तरफ बुलाने का काम करते हैं। हम में से हर एक की जिम्मेदारी है, ये फरीजा है कि हम भी अच्छे अमाल करें और लोगों को अच्छाई की तरफ दावत दें, प्यार के साथ, मोहब्बत के साथ, नरमी के साथ, हुस्न अखलाक के साथ। तो इसी सिलसिले में इज्तिमाआत भी होते हैं। हमारे जिले का इज्तिमा आने वाली जुमेरात और जुमा को मुलबागल में है। आपसे गुजारिश है कि आप अपने दोस्त अहबाब के साथ इज्तिमा के लिए अपने कारोबार को आगे पीछे करके उसमें जरूर शिरकत करें और अल्लाह के नेक बंदों के कुरान और हदीस की रोशनी में अल्लाह और उसके रसूल की बातें वक्त फारिग करके मोहताज बनकर अगर सुनेंगे तो फिर अल्लाह तबारक व तआला हमारे दिलों के बदलने का इंतजाम करेगा, हिदायत का सामान मुहैया करेगा। अल्लाह मुझे भी आपको समझने और अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह पाक ईमान, अमल सालेह और दावत की मुबारक जिंदगी गुजारने की हम सबको तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हाज़रीन